میں اپنے بھائی کے ساتھ بڑے گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ ہم کینیڈا میں رہتے ہیں کیونکہ ہماری جاب وہیں ہے۔ میرا بھائی نائٹ شفٹ کرتا ہے اور میں ڈے ٹائم میں کام کرتا ہوں، اس لیے رات کے وقت میں گھر میں اکیلا ہی ہوتا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے سنا تو بہت تھا بھوت پریت کے بارے میں، لیکن یقین کبھی نہیں کیا جب تک میرے ساتھ اس گھر میں یہ واقعات نہیں ہوئے۔ ایک رات میں سونے جانے سے پہلے روٹین کی طرح برتن دھو کے سونے والا تھا، اتنے میں کچن کے کیبنٹ سے ایک پلاسٹک مگ نکل کے فرش پہ گرا۔ میں ایک دم چونک گیا، مڑ کے دیکھا اور لاجک لگانے کی کوشش کی کہ یہ کیسے گرا ہوگا، تو کچھ سمجھ نہیں آیا کیونکہ وہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کسی کی چھیڑ چھاڑ بنا وہ گر جائے۔ خیر اگلی رات میں سو رہا تھا، اچانک میری آنکھ کھلی بیچ رات میں تو دیکھا کہ بلائنڈ کرٹنز میں سے ایک عجیب سی چمکتی روشنی آ رہی تھی۔ میں بستر سے نکلنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ نیند سے بے حال تھا، لیکن وہ روشنی دیکھ کے میں تجسس میں پڑ گیا تھا۔ خیر میں اگنور کر کے سو گیا۔ اگلی صبح بہت طوفانی بارش ہو رہی تھی، میں اکیلا ہی گھر پہ تھا۔ اچانک کچن سے کچھ گرنے کی آواز آئی، میں نے جا کے دیکھا تو وہی پلاسٹک کا مگ فرش پہ گرا پڑا تھا جو اس دن میں نے ٹھیک سے اپنی جگہ پر لگا کر رکھا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید تیز طوفانی بارش کی وجہ سے وائبریشن ہو رہی ہے اس لیے گر گیا۔ اتنے میں مجھے اوپر فلور کریکنگ کی آواز آئی جیسے کوئی چل رہا ہو۔ میں نے اسٹیئرز تک جا کر دیکھا کہ شاید میرا بھائی ہے، پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ گھر پہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ مجھے اب عجیب خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اب جب بھی میں گھر پر ہوتا مجھے کسی کا اپنے ساتھ ہونے کا احساس ہوتا تھا، اور ایسے ہی عجیب چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے تھے۔ لیکن جب میں نے اپنے بھائی سے یہ سب ڈسکس کیا تو اسے یہ سب میرا وہم لگا، کیونکہ اس کے ساتھ تو یہ سب کبھی ہوا ہی نہیں، یا شاید اس نے محسوس ہی نہیں کیا۔ ایک رات میں سو رہا تھا، اچانک رات کے 3 بجے میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا کہ ابھی یہ بیچ رات ہے۔ میں دوبارہ آنکھ بند کر کے لیٹ گیا۔ اتنے میں میرے کمرے کی کھڑکی پہ کسی نے ناک کیا۔ میری سانسیں زور زور سے چلنے لگ گئیں، کیونکہ کوئی بھی کھڑکی پہ کیوں ناک کرے گا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پلٹ کے دیکھا تو وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اتنے میں پھر ناک ہوا، جبکہ میں وہیں دیکھ رہا تھا، لیکن میرے سامنے کوئی نہیں تھا۔ میری اب سانسیں بند ہو رہی تھی۔ میں پکا سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی غیبی مخلوق ہے۔ میں پھر بھی اس کو اپنا وہم سمجھ کر دور کرنے کے لیے کھڑکی کے آگے بڑھا اور باہر دیکھنے لگا تو دور دور تک مجھے کوئی بھی نہیں دکھا۔ میں خوف سے بھاگتا ہوا بھائی کے کمرے میں گھس آیا اور رات میں وہیں سویا۔ اس کے بعد سے مجھے ہمیشہ اکیلے رہنے میں ڈر لگنے لگا ہے۔ اب ہم وہاں سے تو شفٹ ہو گئے ہیں، لیکن میں اب بھی اکیلے رہنے سے گھبرا جاتا ہوں۔